ہے جنت کے تمام دروازوں سے پکارا جائے گا. اور اسی طریقے سے جو نماز پڑھتا ہے، جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، پابندی سے پڑھتا ہے، اسے باب الصلاۃ کے دروازوں سے پکارا جائے گا. جنت میں ایک دروازہ ہے باب الصلاۃ، اس کے دروازے سے پکارا جائے گا. اگر ہم دنیا کے اندر نماز پڑھیں گے تو اسی دروازے سے پکارا جائے گا. اور اسی طریقے سے جو جہاد کرتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، اسے باب الجہاد کے دروازے سے پکارا جائے گا کہ جا داخل ہو جا. اور اسی طریقے سے باب الصدقہ، جو صدقہ کرتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں، مسجد مدرسے میں دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر خرچ کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے گھر والوں پر خرچ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو باب الصدقہ سے پکار کر کہا جائے گا جا داخل ہو جا. اسی نے میرے پیارے بھائیوں، اور اسی طریقے سے جو دنیا کے اندر روزہ رکھتے ہیں، اسے باب الصیام کے دروازے سے پکارا جائے گا جا داخل ہو جا. باب الریان کے دروازے سے جا داخل ہو جا. چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، جس کو ان تمام دروازوں سے پکارا جائے گا تو اسے تو کوئی کسی چیز کی ضرورت نہ ہوگی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وہ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ سوال کر بیٹھے تو کیا کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جسے ان تمام دروازوں سے پکارا جائے گا، جسے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا؟ کیا کوئی ایسا شخص بھی ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، نعم وارجو ان تکون منہم، ہاں اور مجھے امید ہے کہ آپ انہی لوگوں میں سے ہوں گے. آپ کو جو ہے جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خیر کے کام میں آگے بڑھنے والے تھے. آج ہمارا کیا معاملہ ہے میرے بھائیوں؟ میری ماں اور بہنوں، تم بھی سنو، میری ماں اور بہنوں، تمہارے اندر یہ 3 نشانی موجود ہو تو یہ جنت میں لے جانے والی نشانی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کہتے ہیں اے میرے صحابہ، انا اخبرکم بنسائکم من اہل الجنہ، اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں جنتی عورتوں کی نشانی نہ بتاؤں؟ یہ حدیث اگر دیکھنا چاہتے ہو، المعجم الاوسط حدیث نمبر 5628 نمبر کی حدیث. کیا کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہتے ہیں اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں جنتی عورتوں کی نشانی نہ بتاؤں؟ تو صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول آپ ضرور بتلائیں، کون سی نشانی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الودود، بہت زیادہ محبت کرنے والی. اب محبت کرنے والی، شوہر کی محبت، بال بچوں کی محبت، اسی طریقے ماں باپ کی محبت، سب کی محبت وہ کرنے لگی. سب کی محبت کرنے والی ہو، الودود بہت زیادہ محبت کرنے والی ہو. اس کے بعد دوسرا فرمایا الولود، بہت زیادہ بچے جنم دینے والی، بہت زیادہ بچہ پیدا کرنے والی. اس کے بعد تیسرا فرمایا التعود علی زوجہا، بار بار شوہر کو منانے والی، بار بار شوہر کو منانے والی. یہ شوہر عورتوں کے لیے جنت ہے اور یہ شوہر عورتوں کے لیے جہنم ہے. اگر حدیث کیا ہے؟ مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 189 نمبر کی حدیث. اس کے اندر کیا ہے؟ حسین بن محسن کی پھوپھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، محسن کی پھوپھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا اے فلانے کیا تو شادی شدہ ہے؟ تو اس عورت نے کہا ہاں اللہ کے نبی میں شادی شدہ ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کہا تم شوہروں کے ساتھ کیسی رہتی ہو؟ تم اپنے شوہروں کے ساتھ کیسے رہتی ہو؟ تم اپنے شوہر کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہو؟ تو نبی نے تو اس عورت نے کہا او میری پیاری ماں بہنوں، اس عورت نے کیا فرمایا تھا؟ کہا میں جب تک میں تھک نہ جاؤں میں شوہر کی خدمت کرتی رہتی ہوں.
جب تک میں تھک نہ جاؤں. یہ جملے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملے سنے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ کہا اے فلانے کیا تو بات کرے گی فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ, اے فلانے یہ شوہر تمہارے لیے جنت ہے اور یہ شوہر تمہارے لیے جہنم ہے. اس عورت نے سوال کیا اے اللہ کے رسول اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ شوہر ہمارے لیے جنت ہے اور شوہر ہمارے لیے جہنم ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ میں سمجھ نہیں پائی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ, یہ شوہر تمہارے جنت ہے اور جہنم بھی ہے. اگر تم خدمت کرے گی, اگر تم شوہر کی خدمت کرے گی, اگر شوہر کی بات مانے گی تو جنت میں جائے گی. اگر شوہر کی فرما برداری نہیں کرے گی, اگر شوہر کی بات نہیں مانے گی تو ایسا نہ ہو تو تمہارا ٹھکانہ جہنم بن جائے. آج فرما برداری تو کرنا ہے, لیکن آج کتنے بھائی ایسے ہیں, کتنے بھائی ایسے ہیں کیا کرتے ہیں؟ بیوی کو کمانے کے لیے بھیجتے ہیں, بیٹی کا کمائی کھاتے ہیں. کھاتے کی نہیں کھاتے ہیں, ماں کی کمائی کھاتے ہیں. شرم نہیں آتی؟ یہ مال کمانا, دولت کمانا, پیسہ کمانا, روپیہ کمانا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ مرد کی ذمہ داری ہے. مرد کی ذمہ داری ہے کہ کما کر لائے, لا کر کھلائے پلائے, بال بچوں پر خرچ کرے. یہ مرد کی ذمہ داری. آج ایسا معاملہ ہوتا ہے. آج کتنے شوہر ایسے ہیں کہ بیوی کی کمائی کھاتے ہیں, بیوی کی کمائی کھاتے ہیں, شرم نہیں آتی ہے؟ جانتے ہو کتنی بڑی فضیلت ہے, کتنی بڑی فضیلت ہے مال کمانا, پیسہ کمانا, تجارت کرنا, کتنی بڑی فضیلت ہے. صحیح مسلم کتاب الزکاۃ کتاب نمبر 12 باب نمبر 12 حدیث نمبر 995 نمبر حدیث. راوی ابو ہریرہ ہیں, بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینار انفقته فی سبیل اللہ, دینار انفقته فی رقبہ, ودینار انفقته علی مسکین, ودینار انفقته علی اہلک اعظمها اجر الذی انفقته علی اہلک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان فرما رہے ہیں؟ او میرے پیارے بھائیوں, اور بیوی کی کمائی کھانے والوں, او بیوی کی کمائی کھانے والوں, او بیٹیوں کی کمائی کھانے والوں, ذرا شرم کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایک دینار تم اللہ کے راستے میں دے رہے ہو, ایک دینار تم اللہ کے راستے میں دے رہے ہو, اور ایک دینار تم گردن چھڑانے پر دے رہے ہو, اور ایک دینار تم کسی مسکین کو دے رہے ہو, اور ایک دینار تم اپنے گھر والے پر خرچ کر رہے ہو, ایک دینار تم اپنے گھر والی پر خرچ کر رہے ہو. تو یہ گھر والی پر خرچ کرنا, گھر والے پر خرچ کرنا, بیوی بچوں پر خرچ کرنا, اس کا ثواب زیادہ ہے. بتائیے جہاد میں دینے سے بھی زیادہ, اللہ کے راستے میں بھیجنے سے زیادہ, اور کسی مسکین کو دینے سے بھی زیادہ ثواب ہے کہ اپنے گھر والے پر خرچ کرنا. آج ہمارا نوجوان, ہمارے کچھ بھائی بیوی کی کمائی کھا رہے, سوچ رہے ہیں کہ بیوی کمائی ہم کھائیں, بیوی کمائی ہم کھائیں, یہی ہماری سوچ ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بڑی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی. او میرے پیارے بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں جو اچھی طریقے سے وضو کرے, جو اچھی طریقے سے وضو کرے اور یہ کلمات پڑھے, یہ دعا پڑھے, تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. حدیث کیا ہے؟ سورہ نسائی کی حدیث, سورہ نسائی کی حدیث, حدیث نمبر جو ہے کتنا ہے؟ حدیث نمبر 148 نمبر حدیث, سورہ نسائی حدیث نمبر 148. اس کے اندر کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من توضأ فاحسن الوضوء, فاحسن الوضوء, جو اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے, اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے, ثم قال,
اس کے بعد پھر یہ کہتا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے اور یہ دعا کرتا ہے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج ہم وضو کیسے بناتے ہیں؟ وضو میں کتنی کوتاہی ہے؟ کوئی ہاتھ کو 2 بار دھلا اور چہرے کو 3 بار دھلا، کوئی 4 بار دھلا 4 بار دھلا۔ حدیث میں کتنا ہے؟ 3 مرتبہ، 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، اس سے زیادہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر یہ جگہ کسی بھی جگہ اگر سوکھا رہے گا تو جہنم میں جلے گا، یہ سمجھ لیجئے۔ اس لیے اچھے طریقے سے وضو کریں۔ وضو کیا کیسے کریں یہ بھی معلوم ہوتا ہے، کیسے کریں وضو؟ میرے بھائیوں، پہلے دونوں ہاتھ دھلیں، یہ کلائی تک دھلنا ہے۔ اس کے بعد آپ جو ہے آپ کلی کرنا ہے 3 مرتبہ، اس کے بعد ناک میں 3 مرتبہ پانی ڈالنا ہے، بائیں ہاتھ سے صاف کرنا ہے۔ اسی طریقے سے اس کے بعد چہروں کو دھلنا ہے۔ چہرہ دھلنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ ہاتھوں کو دھلنا ہے۔ آپ کو کوئی سمجھ تو ہے، ہاتھوں کو دھلنا ہے۔ ہاتھوں کو پہلے دائنا ہاتھ پھر بایاں ہاتھ، اس کے بعد دائنا یہ دھل لے، اس کے بعد سر کا مسح کرنا ہے۔ مسح کرنا ہے، مسح کرنے کے بعد آپ کو جو ہے پیر دھلنا ہے۔ پیر دھلنے کے بعد آپ کو یہ دعا پڑھنا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ جس نے یہ گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور جو وہ اکیلا ہے، وہ یکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی شریک نہیں،